أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. یہ دوستو آج آپ کے سامنے آیت نمبر 148 سے 151 تک سورہ انعام کی پڑھی گئی. آج اللہ تعالی مشرکین کے ایک بہت غلط اعتراض یا ان کے شبہے کا ایک جواب دے رہے ہیں. اس شبہے اور اعتراض کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز سمجھ لینا چاہیے کہ اس کائنات عالم کا خالق اللہ پاک ہے اور اللہ پاک کی قدرت کا کمال یہ ہے کہ جس طرح اس نے مٹی سے سونا پیدا کیا، مٹی ہی سے اس نے چاندی بنا دیے، مٹی ہی سے اس نے پتھر کی قسمیں بنائی، سفید، سیاہ، سبز، لال، مختلف قسم کے پتھر بنائے. اور اسی زمین میں اللہ نے پانی بھی ڈالا اور اسی زمین سے آپ پیٹرول نکال لیں، اسی زمین سے آپ ڈیزل نکال لیں، گاسلیٹ نکال لیں، گیس نکال لیں. اب پتہ نہیں قیامت تک کتنی ضرورت ہوتی رہے گی، نکلتا ہی رہے. جی اب اگر ایک آدمی بیوقوف احمق اپنے بدن پر پیٹرول چھڑک کے آگ لگا لے تو آپ اب کوئی بیوقوف یہ اعتراض کرنے لگے کہ اللہ نے پیٹرول پیدا کیوں کیا تھا کہ اس نے آگ لگا لی؟ بتائیے جی، اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے سانپ کو اگر زہر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے زہر کا علاج تریاق بھی بتایا ہے. بتایا نہیں بتایا؟ بتایا نہیں بتایا؟ آپ ہی کے پاؤں میں، جسم میں 2 پاؤں ہیں جس سے آپ چلتے ہیں، اور سر ہے اس کے اندر بھیجا ہے، اس سے آپ سوچتے ہیں. اب ایک بیوقوف راستہ دیکھ کے نہیں چلتا اور سلپ کر گیا راستے میں اپنی نادانی سے،
اور جب ٹانگ ٹوٹ گئی تو کہتا اللہ تعالیٰ نے ہڈی کیوں بنا دیا ران میں کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی، ہڈی نہ بناتے؟ تو یہ سب بدماشیاں ہیں. اس کا کیا نام ہے؟ بدماشیاں ہیں اس کا نام. اسی طرح اللہ رب ذوالجلال نے خیر کو بھی پیدا کیا اور شر کو پیدا کیا. خیر کا طریقہ بھی بتا دیا اور شر کا طریقہ بھی بتا دیا. اگر خیر کو شر کو اللہ نہیں پیدا کرتے، آپ کے اعتراض کو میں نے مان لیا، شر کو پیدا نہیں کرتے، صرف خیر ہی خیر ہوتی تو آپ انسان تو نہ ہوتے، فرشتے ہوتے. تو پھر یہ عبادت کا کیا مطلب ہوا؟ یہ جو قرآن میں حکم آیا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو فواحدہ، 2 سے کرو، 3 سے شادی، 4 سے انصاف نہیں کر سکتے ہو تو 1 سے. آج کے نوجوانوں کو 1 سے بھی محروم. چلو بابا، تو آپ کا اعتراض یہ ہے، دنیا کا اعتراض یہ ہے کہ اللہ نے برائی کو کیوں پیدا کیا؟ ارے بھائی، اگر برائی پیدا نہیں ہوتی تو نیک کا امتحان کیسے ہوتا؟ ایک آدمی کہے کہ مولانا ہم کو اللہ نے آنکھ کیوں دیا کہ ہم بدنگاہی پر ہمارا مواخذہ کرتے ہیں؟ ارے بے غیرت، تجھے آنکھ نہیں دیتے تو تو اندھا ہوتا، تو سورج کو کیا دیکھتا؟ تو سورج کو کیا دیکھتا؟ چاند کو کیا دیکھتا؟ تجھے کیا پتا کہ لال کلر کیا ہوتی ہے؟ تجھے یہ کیا پتا کہ گرین کیا ہوتا ہے؟ وہ اندھے کو کسی نے کہا تجھے کھیر کھلاؤں گا، وہ اندھے نے کہا یار وہ کھیر کیا ہوتی ہے؟ ارے بیوقوف، دودھ اور چاول اور شکر کو پکاتے ہیں تو کھیر ہوتی. ارے اگر دودھ کیا ہوتی ہے تو وہ بھینس سے نکلتی ہے. وہ بھینس کیسی ہوتی ہے جی؟ دودھ کیسا ہوتا ہے؟ تو کہا بالکل وائٹ. تو وائٹ کیسا ہوتا ہے؟ تو بگلا. اب بگلا کیسا ہوتا ہے؟ کہا یار یہ کھیر بڑی ٹیڑھی ہے، یہ کیسے جائے گی؟ تو بیوقوفوں کو قرآن نے ذمہ داری نہیں لی ہے ان کے جواب دینے کا جی. تو اگر اللہ تعالیٰ کو خیر ہی خیر پیدا کرنا تھا تو آپ کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا کھلانے کی آپ کو؟ جی بتائیے. وہ ملائکۃ اللہ کم تھے؟ ملائکۃ اللہ پہلے سے تھے نہیں تھے جی؟ تو ملائکۃ اللہ پہلے سے تھے، وہ خیر ہی خیر تھے. اور آپ سے پہلے آپ کا گرو کون؟ لو، گرو کو سب جانتا ہے، وہ پہلے سے موجود تھا. وہ شر ہی شر تھا اور یہ خیر ہی خیر تھے. اللہ کو بتانا یہ تھا کہ خلافت زمین پر اگر نافذ کر سکتا ہے تو جبرائیل بھی نافذ نہیں کر سکتا ہے. تو جبرائیل کیسے کوڑا مروائے گا؟ فرشتہ میں کوئی زنا کرے گا، کوئی شراب پیے گا، کوئی نماز چھوڑے گا؟ وہ تو جس کام کے لیے پیدا کر دیا الی ابد الآباد وہ اس کام میں لگا ہوا ہے. لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا ہے؟ تو یہ جو قرآن میں ہے تمام حکم اوامر، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، معلوم یہ ہوا کہ ایک ایسی مخلوق کی ضرورت تھی جو اللہ کے قانون کو نافذ کر سکے. اور وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اگر اللہ نے آنکھ دی ہے آپ کو تو اللہ نے کہا ہے عجائب قدرت کو دیکھو، چاند کی روشنی سے دلیل قائم کرو کہ اس کا خالق کتنا بڑا باروشن ہوگا. سورج کی روشنی کو دیکھو تو اس سے دلیل قائم کرو کہ اس کا خالق کتنا باکمال ہوگا. ہوگا نہیں ہوگا جی؟ سمندر کی موجوں کو دیکھو تو دلیل قائم کرو کہ وہ خود اس کی رحمت کتنی موج ہوگی، اس پہ دلیل قائم کرو. تو اگر تم کو آنکھ دیا ہے دیکھنے کے لیے، اور تم کہتے نہیں مولوی صاحب آنکھ اللہ تعالیٰ نے دیا کیونکہ ہم نظر بازی کرتے ہیں، ہم بدنگاہی سے نہیں بچتے، آنکھ دیا کیوں ہم کو؟ ارے بغیرت انگا، اگر آنکھ نہیں دیا ہوتا تو اندھا ہوتا تو کمپیوٹر کی کی بورڈ پر کیسے انگلی چلاتا بیٹا؟ کمپیوٹر کا کی بورڈ پر انگلی رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو؟ وہ جو ہے چوہا ماؤس گھماتے ہو، اس کو کیسے گھماتے تھے؟ تو اللہ نے جہاں آنکھ دی ہے وہاں آنکھ پر 2 پردے بھی لگائے. بدنگاہی ہو تو اس کو بند کر لو. دی نہیں دی؟ دی نہیں دی؟ زبان اگر تم کو بولنے کی دی ہے اس نے
تو زبان کے اوپر ہونٹ بھی رکھا ہے، غلط کلام کرنا کا وقت آئے تو اس زبان کو دونوں ہونٹ کے بیچ میں بند کر لو. جی دی نہیں دی اس نے. اور ان سب پر قوت حاکمہ جس سے کنٹرولنگ پاور ہوگا وہ کیا ہے؟ هو الذی جعل لکم السمع کان والابصار آنکھ والافئدہ اور دماغ قلیلا ما تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. تو شکر گزار بنو گے تو کیا ہوگا؟ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، وہ تم سے خوش ہو جائے گا، وہ تم سے خوش ہو جائے گا. تو خوش ہونے کے بعد کیا کرے گا؟ اپنا دیدار کرائے گا، اپنی جنت میں بسائے گا. میں نے 2 دن پہلے بتا دیا تھا کہ تمہارے لیے اس نے اپنے نور سے انا انشأناہن انشاء جنت کی حور پیدا کرے گا جو 70 لباس میں زیب تن ہوگی، اور پھر بھی وہ جب پانی پیے گی تو پانی کی لہریں اس کے جب پیٹ میں اترے گی تو اس کی لہر کپڑے پہ ظاہر ہوگی. جی ایسی تمہارے لیے اس نے پیدا کی ہے. تو یہ بتائیے جبرائیل کو جنت سے کیا واسطہ؟ جبرائیل جنت میں جائیں گے؟ آپ لوگ ایسا بول رہے جیسے کہ شک شبہ ہو رہا ہے. بھائی جبرائیل جنت لے کے کرے گا کیا؟ اس کو جنت کی حور سے کیا مطلب؟ اس میں کوئی شہوت نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں بھی اسلام یہ نہیں کہتا کہ شہوت کشی کر دو، یہ ہندو دھرم ہے، نصرانیت ہے، یہودیت ہے، مجوسیت ہے کہ انسان ایسی دوا کھا لے جس سے نامرد ہو جائے. نامرد سے زنا کا سرور. اگر ایک اندھا کہے میں تو کسی کو دیکھتا ہی نہیں تو اس کو ثواب ملے گا؟ بول. ارے ملے گا ثواب؟ ایک کوڑی ایک رتی بھر ثواب نہیں ملے گا. اور آنکھ والا جب مجاہدہ کرتا ہے، صرف رسول اللہ نے کہا 40 دن اللہ پر ایمان رکھ کر کے اور رسول اکرم پر ایمان رکھ کر کے آخرت کا یقین کر کے 40 دن صرف اس کو بچا لو. کس سے؟ بد نگاہی سے. نبی اکرم نے قسم کھائی ہے کہ اس رب ذوالجلال کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یہ حلاوت ایمان محسوس کرے گا. ایمان کی مٹھاس. جیسے آپ رسگلہ کھاتے ڈبل کا میٹھا حیدرآباد میں تو ٹیسٹ کیسا آتا ہے، ایسا ٹیسٹ زبان پہ آئے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشرکین کمبخت ان کا اعتراض کیا ہے؟ سنو، اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو کفر کو پیدا ہی نہیں کرتے. لے ارے باغ میں جی مختلف قسم کا ایک ہی پھول گلاب ہوتا، جوہی نہیں ہوتا، کامنی نہیں ہوتا، رات کی رانی نہیں ہوتی، شب عروس نہیں ہوتی، چمپا نہیں ہوتا، بیلا نہیں ہوتا، اور پتہ نہیں کتنے کتنے انواع و اقسام ہے پھول کی جن کو میں نہیں جانتا. تو اس کی قدرت کا کمال کیسے نمایاں ہوتا؟ قدرت کا کمال نمایاں ہوتا. ارے بھائی میرے، ایک ماں باپ سے 10 بچے ہے نہیں 10، سبھی کی آواز ایک ہی جیسی ہوتی جی، اور سبھی کی شکل ایک ہی ہوتی، مختلف نہیں ہوتی. اور 10 بھائی کی شادی ہو جاتی، تب رات میں عورت کیسے چوائس کرتی کہ یہ میرا شوہر ہے یا یہ میرا شوہر ہے؟ بتاؤ، کوئی بھی عورت کیسے چوائس کرتی؟ اور خدا نہ کرے اگر سب عورتیں ہی ایک جیسی ہوتی 10 بہنیں، اور انہی سے 10 بھائیوں کی شادی ہو جاتی، تب تک رات میں پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ بچہ کس کا ہے، یہ حمل کس کا ہے. ہوتا نہیں ہوتا. تو یہ قدرت کا کمال ہے کہ نقص ہے؟ یہ بتائیے. کیا کمال ہے کہ زہر بھی اس نے پیدا کیا اور تریاق بھی پیدا کیا، شجر بھی پیدا کیے، حجر بھی پیدا کی، بر بھی پیدا کیا اور بحر بھی پیدا کیے، زمین بھی پیدا کی، آسمان بھی پیدا کیا، چاند بھی پیدا کیا، سورج بھی پیدا کیا، نبی بھی لائے، شیطان کو بھی چھٹی دے دی. یہ اس کی قدرت کا کمال ہے، قدرت کا کرشمہ ہے. اس پر اعتراض. پھر جیسے کہ بتا دیا میں نے کہ ایمان اور کفر کا امتحان کیسے ہوگا؟ بھائی اچھائی کے مقابلے میں برائی کے انتخاب کا چوائس دیا جائے جب نہ ہوگا. جنت ملے گی کس پر؟ چوائس پر ملے گی. فرشتوں کی نو چوائس، فرشتوں کی کوئی. جبرائیل میں جیسے میں نے کہا دیا کہ جبرائیل کو جنت سے کیا واسطہ؟ جنت لے کے کیا کریں گے جبرائیل علیہ السلام؟ جنت لے کے کیا کریں گے؟
نہ ان کو پانی پینا، نہ ان کو جنت کا شہد پینا، نہ جنت کی دودھ پینی، نہ جنت کا شراب پینا. وہ لے کے کیا کریں گے جنت؟ نہ جنت کی حور بیچاری پوری رات روتی رہے گی، یہ سبحان اللہ ہے وہ ہم بھی پڑھتے رہیں گے، وہ ہمارا جیسے نسیم پڑھتا رہتا ہے. جنت کی حور بیٹھی رہے گی جبریل علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ پوری رات تسبیح پڑھتے رہیں گے، بیچاری روتی رہے گی. اسی لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی صحابی آئے. امہات المومنین سے پوچھا حضور کی سیرت بتائیے. بتایا گیا یوں عبادت یوں عبادت. تو ایک نے کہا میں آج کے بعد صائم الدہر، روزہ ہی رکھوں گا، موت تک کھوجا نہیں کروں گا. وہ کھوجا نہیں جو انڈیا پاکستان کا، کھوجا مطلب افطار. ہاں. ایک نے کہا میں تو بیوی کے پاس ہی نہیں جاؤں گا. لے تو بڑا سادھو سنت ہوگا. استغفر اللہ. بخاری کی روایت ہے نبی اکرم آئے صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی نے بتایا یوں ہوا. حضور نے فرمایا سب کو جمع کرو. کہا سنو میں کھانا بھی کھاتا ہوں اور روزی بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، شادی بھی کی اور عبادت بھی کرتا ہوں نہیں کرتا. لہذا اسلام یہ ہے کہ دونوں ہونا چاہیے. اب یہ مشرکین کا اعتراض یہ تھا کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک ہی نہیں کرتے. تو اللہ دلیل دے رہے ہیں کہ شرک کی قباحت کے لیے، بری چیز کی برائی کے لیے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ بتا دیا. سارے نبی آئے، انہوں نے بتایا کہ فلاں فلاں کام بالکل صحیح ہے اور فلاں فلاں کام بالکل غلط ہے. تو یہ اللہ کی حجت اللہ البالغہ، اللہ کی حجت تام ہو گئی. اب یہی اس کی حکمت ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں. انتخاب آپ کو کرنا ہے، انتخاب. اس لیے یہ اعتراض کرنا، جیسے میں نے اس دن جواب دیا تھا آپ کو کہ مشرکین کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں مسلمان تو کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مار دیتے تو کہتے ہو اچھا مسلمان لوگ بولتے تو مردار حرام ہے. خان صاحب مردار حلال ہے حرام. تو مشرکین کہتے اللہ تعالیٰ نے مار دیا تو کہتے حرام، اور خود مارے تو کہتے حلال. اب اس طرح کی بےہودے اعتراضات کا جواب. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکمت الہی ہے تاکہ انسان چوائس اس کو ہو سکے کہ یہ شر ہے، یہ خیر ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. اچھائی کے انتخاب کے لیے اللہ نے اس کی جزا جنت رکھی ہے، اور برائی کے انتخاب پر اللہ تعالیٰ نے. اور کسی چیز کا پیدا کر دینا، کسی چیز کا پیدا کر دینا. ارے بھائی میرے، زہر کو لے لیجیے. یہ جو آپ کہتے ہیں دوائیوں میں کہ اینٹی بائیوٹک کیا ہے، ذرا سمجھائیے تو مجھے. آپ لوگ انگریزی پڑھے لکھے لوگ، ذرا بتائیے مجھے. جسم میں ایک طرح کی بیماری ہو جاتی، وہ بیماری مثبت دواؤں سے نہیں ہٹے گی. اس کے لیے اس کے اینٹی باڈی، ہاں زہر چاہیے، پوائزن چاہیے. چنانچہ سانپ کا کاٹا ہوا جس کو کالا ناک کاٹ لے، اس کی دوا کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ جتنا پوائزن اس کے جسم میں سانپ نے ڈالا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ سانپ کے انجیکشن میں دوسرا پوائزن سانپ کا ڈال دیا جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ اس کو ختم کر دیتا ہے، وہ اس کو ختم کر دیتا ہے. جو کسی چیز کا پیدا کرنا برا نہیں ہے، کسی چیز کا پیدا کرنا استعمال برا ہے. اب چھری ہے مرغی ذبح کرنے کے لیے، اب کوئی آدمی کہے کہ اس انسان کو ذبح کر دے، اور کوئی بیوقوف کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے چھری کیوں بنائی؟ چھری بناتے ہی نہیں تو پھر کوئی کسی کو ذبح ہی نہیں کرتا. ایک پاگل پنی کا جواب کوئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو 2-4 تھپڑ مارا جائے. جی تو اسی طرح اللہ پاک کی حکمت ہے کائنات عالم میں کہ ایمان اور کفر کو پیدا کر دیا اور انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ لگایا. اور حلال و حرام کسی چیز کو کرنے کا اختیار کسی کو اللہ نے نہیں دیا، اپنے ہاتھ میں رکھا. ذرا ترجمہ دیکھیے تو ایک آیت کا صرف سیقول الذین اشرکوا، اب کہیں گے مشرک، کیا کہیں گے؟ اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے ہم، اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے. تو ٹھیک ہے، اللہ چاہتا کہ شرک نہیں کرتے تو تم کو ثواب کس چیز پر ملتا؟ تو سب تو فرشتے ہی ہو جاتے،
سب کیا ہو جاتے؟ ہاں. ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم حرام کر لیتے کوئی چیز. اللہ نے حرام کو پیدا کیوں کیا؟ لو انا للہ و انا الیہ راجعون. اب کوئی انسان اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے بدبخت اپنی ماں سے منہ کالا کر لے اور اپنی بہن سے منہ کالا کر لے اور یہ کہے کہ یہ ماں بیوی رات میں بالکل جب ہوش میں نہیں تھا تو یہ گھر میں تھی کیوں؟ اب بتاؤ اس کو کیا کہو گے؟ یہ سب الزامی جواب ہے. یہ سب الزامی جواب ہے. اگلے کے منہ کو بند کر دینا. اسلام پر اعتراض نہیں کرو. اب یار یہ سب تفصیل اللہ تعالیٰ تو بہت میرے اللہ ہے نا. کذالک کذب الذین من قبلہم، اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ اسی طرح جھٹلایا کیے ان سے اگلے نے. پہلے لوگ بھی تھے، ماننا نہیں تھا تو یہی ہیلے بہانے. من قبلہم، ان سے پہلے والوں نے. حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے چکھا ہمارا عذاب. ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کی بات مان لیں، اللہ کی بات مان لیں. نہ مانے تو انسان توبہ کرے، استغفار کرے، لیکن اللہ سے مقابلہ نہ کرے. اب ان کا ایک دوسرا اعتراض آ رہا ہے کہ اچھا چلو تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں تو ہمارے ماں باپ کو زندہ کیوں رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً عذاب کیوں نہیں دے دیا؟ تو اگر فوراً عذاب دے دیں تو پھر اللہ تو نہ رہے. ہم لوگوں میں اور اللہ میں ایک فرق ہے. اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتے، بلکہ عذاب کی اوریجنل جگہ آخرت ہے. سن لیجئے، عذاب کی اوریجنل جگہ آخرت ہے. دنیا میں اگر کبھی آ گیا تو یہ آ جائے، یہ اس کی قدرت ہے. لیکن نہ پکڑنا یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. کتنے لوگ ہیں آپ میں سے اپنے بچے سے خوش نہیں ہیں تو کیوں نہیں گولی مار دیتے؟ گولی مار کیا بیٹا کو بیٹی کو جو راہ سے بدلا ہے، پھر ہم اللہ کی طرف سے جواب دیں گے آپ کو. ہیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں بچے ان کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں، باپ ماں کو ڈیمیج کر رہے، پورے خاندان کی ناک بچیاں کٹا رہی ہیں اعلانیہ، لیکن جرت نہیں ہے کہ اس کو کچھ کہہ دیں. کیوں نہیں کہتے ہیں؟ ذرا کہیے ان کو یہ مار کے آئے گولی ادھر سے، پھر میں اللہ کی طرف سے جواب دوں گا. ہیں ترکی بترکی دوں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ قدرت اور چیز ہے اور چھٹی دے دینا یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ یہ اس سے خوش بھی ہے. چھٹی دے دینا یہ بات کی دلیل. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی ہم چھوڑ بھی دیتے ہیں اور کبھی پکڑ بھی لیتے ہیں. جیسے قوم نوح کو پکڑ لیا، لوط کو پکڑ لیا، فلاں فلاں بستیوں کو پکڑ لیا، اس کی طرف اشارہ ہے. قل، اے میرے رسول ذرا کہیے تو کیا کہیے؟ حل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، کہ کچھ علم بھی ہے تمہارے پاس کہ اس کو ہمارے آگے ظاہر کرو. کہا یہ سب جو تم دلیل دے رہے ہو اپنی طرف سے، اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اللہ کی طرف سے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی دلیل نہیں ہے. ان تتبعون الا الظن، ہاں تم تو نرے اٹکل پر چلتے ہو. اللہ کہتے بس دل میں ایک بات آئی ہے، ٹھوک دیا اعتراض. کہا یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ان انتم الا تخرصون، صرف تخمینے ہی کرتے ہو، یوں ہوتا تو یوں ہوتا تو یوں ہوتا، یہ سب کچھ نہیں. قل، آپ کہہ دیجئے کہ بس اللہ کا الزام پورا ہوا. وہ الزام کیا ہے؟ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے کتابیں آئیں، حکم اور قوانین آ گئے کہ یہ زندگی ہے اور یہ زندگی نہیں ہے. آج بھی ہندوستان میں، پاکستان میں، دنیا کے ملکوں میں قانون کی دو شق ہوتی ہے، ایک تعزیرات اور دوسرے حدود. ایک ہوتی ہے حدود اور ایک ہوتی ہے تعزیرات. تب قانون بنانے والے کو کہیے کہ آپ نے تعزیرات کی، قانون ہی کیوں بنایا؟ تو اس کا کوئی جواب ہے؟ اس کا کوئی جواب سوائے جیل کے اور کوئی جواب نہیں. وہ وہاں جب پٹائی ہوگی تو سارا جواب سمجھ میں آ جائے گا. جی قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین، سو اگر وہ چاہتا تو ہدایت کر دیتا. یہ بار بار ہدایت کی نسبت اور ضلالت کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے کی جاتی ہے کہ ان دونوں چیزوں کو اس نے کائنات عالم میں پیدا کیا. اللہ خالق ہے، اللہ اس کا خالق ہے. زہر بھی پیدا کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی آدمی کھا لے. جس کی مثال میں نے دیا کہ آگ لگ جاتا ہے گاسلیٹ پیٹرول سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی بدن پر چھڑک کے جلایا کرے اپنے آپ کو. بھائی بس کیجیے، اگلی آیت کا کل
اور لیٹ ہو جاتا ہے، 8:45 ہو گیا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ قصور معاف کر دے، خطا کو بخش دے۔ اے اللہ قرآن کی سمجھ و فہم نصیب فرما۔ اے اللہ شرح صدر کی نعمت نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن آیات بینات پر شرح صدر کی نعمت نصیب فرما۔ شکوک و شبہات سے، زیغ سے، زلال سے باطن کو پاک فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے درس کا مکمل ثواب قبول کر لے اخلاص کے ساتھ، اور جناب نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب نے ہم سب کی طرف سے بطور تحفہ کے پیش کر دی۔ اے اللہ اس مجلس کی برکت سے تمام پریشانی اور غم اور مصیبت ہم سب کی دور کر دیجیے، ہر بلا کو ٹال دیجیے۔ اے اللہ جو بلا آنے والی بھی ہو اس کو بھی ٹال دیجیے، جو آ چکی ہو اس کو بھی ٹال دیجیے۔ اے اللہ روزی میں برکت ڈال دیجیے۔ اے اللہ بچوں سب کو روزی کا دروازہ کھول دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔